على سيدنا الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حکمت واقع جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود کا نذرانہ پیش کیجیے اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، آج ذکر خیر حضور کے اس غلام کا، حضور کے وہ صحابی جو مؤذن رسول بھی بنے، جو غلامی رسول میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور کی غلامی کے صدقے انہیں عزتوں سے نوازا۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ جس کو جو بھی عزت ملی وہ سرکار کے صدقے ملی، جس کو جو بھی پوری دنیا کے اندر، عالم کے اندر جو بھی مقام اور مرتبہ اور عزت ملی وہ سرکار کے صدقے سے ملی۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے سے پہلے ہم ایمان والے ہیں، مسلمان سے پہلے ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے یہودی بھی، عیسائی بھی، نصرانی بھی، سب انسان ہونے کے ناطے برابر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، حضور کا غلام اور حضور کا نوکر بنایا۔ جب ہم امت مصطفیٰ میں حضور کی نوکری میں آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا تاج بھی ہمارے سر پہ رکھ دیا۔ جناب والا، حضور کی ہجرت سے قبل، حضور کی آمد سے پہلے مدینہ المنورہ کا نام یثرب تھا، اور یثرب کا مطلب وہاں پر بیماریوں کا گھر۔ حضور مکہ سے چلے مدینہ تشریف لائے، یثرب نہ رہا، مدینہ بن گیا۔ مدینہ المنورہ پھر وہ پاک ہستی بن گیا کہ جس سے پہلے بیماریوں کا گھر تھا اب بیماریوں کی شفا کی جگہ بن گئی۔ حضور کی آمد ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی آمد کے صدقے سے یثرب کو مدینہ کے اندر تبدیل فرما دیا، اور وہ مدینہ جو آج عشاقان کی دلوں کی دھڑکن ہے، جس کا نام لینے سے قلب تک ٹھنڈک پہنچتی ہے، اور جہاں پر جانے کے لیے ہر مسلمان تگ و دو کرتا رہتا ہے، دعائیں کرتا رہتا ہے، آرزویں کرتا رہتا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ اب یثرب کو مدینہ بنانے والے مدینے والے آقا، اب جس کو جو بھی مقام ملا حضور کے صدقے سے ملا، اور پھر یہ تو جس جگہ تشریف لے آئے اس جگہ کو عزت مل گئی، اور جو بندہ حضور کی نسبت سے حضور کے ساتھ منسلک ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی عزتوں کا تاج عطا فرما دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے غلام، ایک جھلک دیکھتے ہیں حضور کو، بس اس زبان پر پھر احد احد کے نعرے شروع ہو جاتے ہیں، قلب پر حضور کا چہرہ بددعا بس جاتا ہے، اور زبان پر احد احد کے نعرے ہیں، غلامی میں کافر کی ہیں، مشرک کی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ غلام میرا ہے، نام ان کا لیتا ہے، آپ پھر تجھے مزہ چکھاتا ہوں، وہ سزا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، ریت کو گرم ریت پر لٹا دیتا ہے، انگاروں پر سلا دیتا ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں یہ جان تیرے حوالے، روح محمد عربی کے حوالے، تو جو تکلیف دیتا ہے دے لے، لیکن اس زبان سے ان کا ذکر نہیں جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر گزرے، دیکھا حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا ایک غلام بڑی تکلیف میں ہے، بڑی مشکل میں ہے، میرا دل چاہ رہا ہے آقا ان کی مدد کی جائے، آزاد کروایا جائے اس کو۔ حضور نے فرمایا اگر ابو بکر ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ حضرت صدیق اکبر جاتے ہیں، فرماتے ہیں بتا بھائی
اس کی کیا قیمت لے گا؟ اب وہ پیسے بھی مانگتا ہے اور غلام بھی مانگتا ہے۔ صدیق اکبر غلام بھی دیتے ہیں، وہ رقم بھی اس کو دیتے ہیں۔ اب حضرت بلال کا مالک کہتا ہے اے ابو بکر دیکھ لے کہیں نقصان کا سودا تو نہیں کر لیا، گھاٹے کا سودا تو نہیں کر لیا، یہ تو ایسا غلام ہے جس کو مفت میں بھی کوئی نہ لے، تو اس کے بدلے میں غلام بھی دے رہا ہے، پیسے بھی دے رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں یہ بیکار اس وقت تھا، اس وقت تک تھا جب تک حضور کی غلامی میں نہیں آیا تھا، اب یہ حضور کا دیوانہ بن چکا ہے تو اس کی قیمت جہان میں سب سے زیادہ اعلیٰ ہوگی۔ حضور کی غلامی میں آئے، اب جب حضور کی غلامی میں آئے صدیق اکبر نے خرید کر آزاد کر دیا۔ اب وہ صدیق اکبر حضرت بلال کو سیدنا بلال فرمائے، اے بلال، حضرت بلال کو سردار کہیں کہ اے بلال ہمارے سردار، خریدا صدیق اکبر نے ہے، غلام صدیق اکبر کا ہے، لیکن حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جب جو بندہ حضور کی غلامی میں آ جاتا ہے یہاں پر غلام بنایا نہیں جاتا، یہاں پر غلام بنایا نہیں جاتا، یہاں پر غلام بن جایا کرتے ہیں۔ یہاں پر حکومت سر پر نہیں کی جاتی، یہاں پر حکومت دل پر کی جاتی ہے۔ اب کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام، تجھے دیکھنے کے بعد اور جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا، اب کیا کرے گا جام تجھے دیکھنے کے بعد۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اب وہ وقت بھی آیا جب مکہ فتح ہوا، میرے آقا فرماتے ہیں اے بلال اب کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور اذان دو۔ حضرت بلال، وہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ اب کعبے کی چھت پہ موجود ہیں، کھڑے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں مسجد نبی میں اذان دیتا تھا کعبے کی طرف رخ کر کے، کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیا کرتا تھا، آقا اب وقت ایسا ہے کہ کعبہ نیچے ہے، آپ کا غلام اوپر ہے، یا رسول اللہ فرمائیے اب میں کس طرف منہ کر کے اذان دوں؟ تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اے بلال اب ایسا کرو تم میری طرف اپنا منہ کر لو اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر دو۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھیں، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھیں۔ جناب والا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور کا وصال ہوتا ہے، حضور ظاہری پردہ فرماتے ہیں اس دنیا سے، اب یہ نگاہیں عاشق تھیں حضور کے چہرے کی، حضور کے دیدار کی، حضور کا تکنے کی عاشق تھیں۔ جب وہ چہرہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، جب دیدار مصطفیٰ صبح شام نہ ہوتا، اب یہ مسجد نبوی ہوتی، حضور کی محفلیں ہوتی، حضور کا دیدار ہوتا، یہ آنکھیں ہوتی، حضور کا چہرہ ہوتا، یہ کان ہوتے، حضور کی باتیں ہوتی۔ اب وہ بلال کہاں برداشت کرتے تھے کہ حضور کی بات نہ ہو؟ وہ مدینہ بھی کیسا مدینہ جہاں حضور کی بات نہ ہو، جب وہ مسجد نبوی بھی کیسی مسجد نبوی جہاں حضور کا دیدار نہ ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کو خیر بات کہتے ہیں اور حلب میں جاتے ہیں، شام میں جا کر بسیرہ کرتے ہیں۔ 6 مہینے کا عرصہ گزرتا ہے، خواب کے اندر، رات کا وقت ہے، خواب کے اندر مدینے والے تشریف لاتے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ آج بدعقیدگی اتنی آ گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ کہانیاں ہیں، یہ کہانیاں ہیں کہ وہ خواب میں آتے ہیں۔ اور جناب والا اپنے دل کو صاف تو کیجئے، اپنے دل کو تو صاف کیجئے۔ وہ اس جگہ تشریف لاتے ہیں جہاں محبت ہو، درود و سلام سے تجھے چڑ ہے، درود و سلام پڑھنے کے لیے تو راضی نہیں ہے اور کہتا ہے حضور کی زیارت ہو جائے۔ اس قلب کو حضور کا مسکن بنانا ہے تو اپنی زبان پر صبح و شام درود و سلام کے نذرانے پیش کرو، پھر دیکھو وہ میرے آقا کرم فرماتے ہیں کہ نہیں فرماتے۔ اب حضرت بلال کے خواب میں حضور تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے بلال ہمارے مدینے آنے کو دل نہیں کرتا،
کبھی آؤ نا، ہمارے شہر میں بھی آؤ۔ اب جب حضور نے خود بلایا، حضور نے خود فرمایا، اب صبح ہوتی ہے، حضرت بلال دوڑ لگاتے ہیں مدینہ کی طرف، بھاگتے ہیں مدینہ کی طرف، چلتے ہیں مدینہ کی طرف۔ اب چلتے چلتے اب وہ شہر مدینہ بھی قریب آ گیا، مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں۔ اب ادھر ادھر لوگوں نے دیکھا کہ حضور کے مؤذن آ گئے ہیں، حضرت بلال آ گئے ہیں، ایک دوسرے کو بتایا کہ بلال آ گئے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روضے اطہر پر تشریف لاتے ہیں، حضور کی جگہ پر، حضور کی قبر انور پر نگاہ پڑتی ہے، کھال نکلتی ہے اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ نگاہیں حضور کو تکنے کی عادی تھی، ان نگاہوں کو حضور کا چہرہ دیکھنے کی عادت تھی۔ جب مسجد نبوی میں آئے اور حضور کا چہرہ نہ نظر آیا، پھر حضرت بلال اپنے ضبط نہ رکھ سکے، حضور کی قبر انور پر گرے، بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا۔ اب مدینہ کے باسی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھڑے ہیں اور ایک اصرار کر رہے ہیں، اے بلال آج وہ اذان سناؤ، آج اذان سناؤ جو اذان تم حضور کے دور میں سنایا کرتے تھے، جو حضور تشریف فرما ہوتے تھے، حضور حکم فرماتے تھے بلال اذان دو اور تم اذان دیتے تھے۔ آج بلال وہ اذان سناؤ اور ایسی اذان سناؤ حضور کے دور والی کہ حضور کے دور کی یاد تازہ ہو جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یارو اب اس زبان میں وہ سکت نہیں ہے، اب اس دل میں وہ سکت نہیں ہے کہ اب وہ اذان سنائی جا سکے۔ یہ دل عادی تھا، یہ آنکھیں متلاشی تھی حضور کے چہرے کی، اب یہ آنکھیں حضور کو تکتی تھیں، یہ زبان اللہ اکبر اللہ اکبر کا نعرہ مستانہ لگاتی تھی۔ یار اے یارو اب وہ چہرہ تو نہیں ہے آنکھوں کے سامنے، اب دیدار نہیں ہے تو اذان بھی مشکل ہو جائے گی۔ اب صحابہ نے دیکھا کہ بلال راضی نہیں ہو رہے، پھر ایسا کیا کہ حسن و حسین کو لے آئے، حسن و حسین کو لے آئے۔ جب حسن و حسین آئے، حسنین کریمین آئے، حضور کی نواسی آئے، حضرت علی المرتضیٰ کے شہزادے آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر آئے، آ کر عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں اے بلال ہمیں ہمارے نانا کی اذان سناؤ۔ ہائے ہائے، اس جملے کی لذت کو کون محسوس کرے؟ ہمیں ہمارے نانا کی اذان سناؤ، نانا کے دور والی اذان سناؤ۔ جب مالکوں نے فرما دیا تو پھر غلام کا کام نہیں کہ وہ اگر مگر کرے، پھر حسنین کریمین کی بات کو ٹالا نہ جا سکا، پھر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی۔ وہ عاشق صادق نے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے، انہوں نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی، اذان شروع کی اور صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب ان کے دور کے اندر ان کی آنکھوں کے سامنے وہ حضور کا دور نظر آنے لگا کہ بلال اذان دیا کرتے تھے، سامنے حضور تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ اب جن کو یہ نشہ لگا ہوا تھا، جن کو یہ عادت پڑی ہوئی تھی، جن کی نگاہیں چہرے مصطفیٰ پر ہمہ وقت ٹکی رہتی تھی، اب ان کو وہ منظر یاد آ گیا، پھر آنکھیں دریا کا منظر پیش کرنے لگی اور ایسا لگتا تھا کہ آج مدینہ میں قیامت آ گئی ہے۔ حضرت بلال اذان دے رہے ہیں، صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے، جب اس نعرہ مستانہ پر پہنچے، پھر نگاہ پڑی حضور کی قبر اطہر کی طرف، تو پھر وہ بلال جو سارے مدینہ کو رلا رہے تھے، پھر اس بلال کا ضبط بھی حوصلہ چھوڑ گیا۔ جب یہ نعرہ مستانہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے، آنکھوں سے آنسو ہیں اور بے ہوش ہو کر گر پڑے، اذان بھی مکمل نہ ہوئی، ہوش آیا تو پھر شہر مدینہ کو الوداع کہا۔ لگتا نہیں ہے دل میرا
اجڑے تیار ہوئے. اب پھر شہر مدینہ کو الوداع کہا اور پھر ساری زندگی شام کے اندر مکین رہے. اب آخری وقت آیا, ساتھ بیوی بچے بیٹھے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ آج یہ جو موت ہے نا, یہ حضور کے دیدار کا ویزا ہے. مسلمان کو, عاشق کو, جو حضور کا عاشق ہے, جو حضور کے دیدار کے لیے ہمہ وقت وظیفے کرتا رہتا ہے, التجائیں بھیجتا رہتا ہے, دعائیں کرتا رہتا ہے اور کہتا رہتا ہے نسیمہ جانب بتہا گزر کن زی احوال محمد را خبر کن. اے ہوا میرا احوال حضور کو پیش فرما, حضور کے سامنے میرا ذکر کرنا, شہر مدینہ میں جائے تو میرا پیغام حضور کو بھیجنا. جو ہمہ وقت حضور کا پیغام بھیجتا رہتا ہے اور حضور کا دیدار کی آرزو کرتا رہتا ہے, پھر وہ تو کہتا ہے نا کہ سنا ہے کہ قبر میں حضور کی زیارت ہوگی, پھر اس کو موت تکلیف دے نہیں نظر آتی, پھر اس کو تکلیف دیدار مصطفیٰ, پھر اس کو موت دیدار مصطفیٰ کا ویزا نظر آتا ہے کہ آنکھیں بند ہوں گی تو سامنے حضور کا چہرہ ہوگا, بس پھر جی بھر کے حضور کی زیارت کریں گے. تو پھر وہ بلال بھی کہتے ہیں, حضرت بلال بھی فرماتے ہیں کہ اے گھر والو, یہ موت جو ہے نا یہ حضور کے دیدار کا ویزا ہے, یہ آنکھیں بند ہوں گی اور حضور کا دیدار ہو جائے گا. یہ موت میرے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہے, بلکہ یہ موت میرے لیے انعام ہے کہ یہ دنیا کی سختیاں ختم ہوں گی, دنیا کی آزمائش ختم ہوگی اور میں اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں گا. 20 محرم الحرام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے. تو میں نے بھی یہ سعادت سمجھی کہ اس عاشق صادق کا ذکر کیا جائے, اور آج ہم جن کا ذکر کر کے, جن کو یاد کر کے ہمارے دل عشق مصطفیٰ سے لبریز ہو جاتے ہیں, مجھے بتائیں وہ ہستیاں انہوں نے کس قدر حضور کے ساتھ وفا کی ہوگی اور کس قدر حضور کی زیارت کی ہوگی. اللہ تعالیٰ ان عشق کے بھانبڑ میں سے اللہ ایک چنگاری ہمیں بھی نصیب فرمائے, حضور کا عشق نصیب فرمائے, حضور کی محبت نصیب فرمائے اور ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. آج بد عقیدگی کا اتنا سیلاب آ چکا ہے, ایمان کو بچانا مشکل ہو چکا ہے. یاد رکھیں حضور کی ذات سے متعلق آج ایسے بدبخت بھی آ چکے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ نبی کو تو اپنا پیشاب روکنے کا بھی اختیار نہیں ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک شخص ایسا تھا جو سورہ عبسہ کی تلاوت کیا کرتا تھا. اس کو پکڑ کے حضرت فاروق اعظم کے دور کے اندر حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں لے جایا گیا. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کیا وجہ ہے, اس سورت کی تلاوت بار بار کیوں کرتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ جی مجھے یہ تلاوت پسند ہے, مجھے یہ جو سورت ہے یہ پسند ہے. اس کے اندر اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے کچھ تنبیہات فرمائی ہیں. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا بدبخت, تجھے یہ سورت اچھی لگتی ہے, تجھے لقد جاءکم رسول من انفسکم اچھا نہیں لگتا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اچھا نہیں لگتا, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اچھا نہیں لگتا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اچھا نہیں لگتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے, تلوار اٹھائی اور اس شخص کا سر قلم کر دیا. تو یہ قرآن پڑھنا ہے تو عشق مصطفیٰ کو اجاگر کرنے کے لیے پڑھیں, نماز پڑھنی ہے تو اپنے دلوں کو نور مصطفیٰ سے مزین کرنے کے لیے نماز اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے اور احادیث مصطفیٰ کو پڑھا جائے. تو حضور کے مرتبہ, حضور کا مقام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اجاگر کرنے کے لیے ممبر و محراب کو استعمال کیا جائے, نہ کہ اس ممبر و محراب پہ بیٹھ کر حضور کی ذات کے بارے میں کئی سے کئی باتیں کی جائیں.
محمد کا در چھوڑ کر جانے والے، ملا نہ ٹھکانا تو پھر کیا کرو گے؟ اور جو ان کے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ادب نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے اور ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔